بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بعد حمد و صلوات کے ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا، ساری کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بے شمار لکھوں کار ان گنت درود و سلامتی ہو سارے انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، معزز خواتین اسلام، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمیں آزمایا جائے گا، ہمارا امتحان لیا جائے گا۔ یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، یہاں تکلیفیں اور مشقت ہونا لازم ہے، اور یہاں پر دشواریاں آنا، پریشانیاں آنا اور آزمائشوں کا آنا، آفتوں کا ٹوٹ پڑنا، یہ ایک لازمی امر ہے۔ یہ انسان کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ کوئی یہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگیاں دکھوں سے، غموں سے، الموں سے پاک ہے، یا میں پریشانیوں آفات سے دور ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ کبھی اجتماعی آفتیں آتی ہیں تو کبھی انفرادی آفتیں انسان پر ٹوٹ پڑتی ہیں، اور اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا کہ تمہیں ہم آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے کیسے آزمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم تمہیں آزمائیں گے کن کن چیزوں میں؟ خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، اموال میں کمی کر کے، اور تمہارے اپنے جانوں میں کمی کر کے، اور تمہارے پھلوں میں کمی کر کے۔ لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان ایسے حالات میں بھی صبر کا دامن کو چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر صبر کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دیتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور کیا کہتا ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ۔ اور یہ وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاکر بنتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب کوئی انہیں مصیبت پہنچتی ہے، آفت ٹوٹ پڑتی ہے، جب انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو فوراً کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم تو اسی کی طرف بھیجے جانے والے ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ ایک مومن کا عقیدہ ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی اس کو آفتوں میں آزمایا جائے، مصیبتوں میں آزمایا جائے، اس پر آزمائش ٹوٹ پڑے، وہ ایک مومن بندے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتلایا
کہ ہمیں تمہیں کس کس طریقے سے آزمائیں گے، کیسے کیسے ہم تمہیں آزمائیں گے، کس طرح سے تمہیں ہم آزمائیں گے، کیسے تمہیں خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، اموال میں تمہاری کمی کر کے، تمہارے جانوں میں کمی کر کے، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے۔ آج کچھ حالات ہمارے ایسے ہی چل رہے ہیں کہ عالمی پیمانوں کی کشیدگی کی وجہ سے ہمارے اپنے کاروباروں میں کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے، ہمارے کچھ کاروبار اس میں تنگی کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہماری اپنی زندگیاں اس کے اندر تذبذب کا شکار ہو چکی ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے آفات اور ایسے مصائب اور ان آزمائش کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیسے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے؟ اور یہ ذرا دیکھیے، ایسے معاملات میں انسان کا ایمان اور عقیدہ کبھی کبھی ڈگمگا جاتا ہے، انسان کا پیر کبھی کبھی اس معاملات میں پھسل جاتا ہے، اور وہ ایمان کی تازگی سے، ایمان کی روح سے نکل کر کے وہ غلط اعتقادات کی طرف نکل پڑتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے وہ شکو و شکایت کی طرف نکل پڑتا ہے، اور اس کے زبان سے یہ جاری ہونے لگتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ لیکن ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں پر عذاب نازل کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اور سرکش قوم ہوتی ہے، سرکش قوم ہوتی ہے، مکمل سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی ہیں، ایسے قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے۔ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائشیں ہیں ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کچھ بھی ان ایام میں ہمارے زندگیوں میں لکھا رکھا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، یہ آفتیں سمجھیے، اس کو ہم کیسے حل کریں۔ کبھی کبھی ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اسلام کے نظریے سے جاننے کی ضرورت ہے کہ اسلام ہمیں اس تعلق سے کیا تعلیمات دیتا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے ان معاملات میں، اور کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ظہر الفساد فی البر والبر بحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو بھی فسادات ہوتے ہیں، جو بھی آفتیں آتی ہیں، جو بھی آزمائشیں آتی ہیں، یہ سب انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا کرایا ہے، یہ انسان کے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ انسان کے اپنے کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے لڑتا ہے، انسان ایک دوسرے کو مصیبت میں ڈالتا ہے، انسان اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے، انسان اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ اس کو منسوب ہرگز بھی نہ کریں۔ لیکن اہل ایمان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اسلاف اکرام کا طریقہ کار کیا تھا، صحابہ اکرام کا طریقہ کار کیا تھا، انبیاء علیہ السلام کا اسوہ کیا تھا، کہ جب کبھی بھی مصیبت سے دو چار ہوتے، جب کبھی بھی پریشانی سے دو چار ہوتے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے۔ ہمیں آفاتوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ اب دیکھیے، کبھی انفرادی آفتیں آ جائے یا اجتماعی آفتیں آ جائے تو ہم زمانے کو دوش دینے لگتے ہیں، اس پر ہے نا فلاں انسانوں کو دوش دینے لگتے ہیں، کبھی کبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور ہمارے زبانوں سے نہ جانے کبھی کبھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور انفرادی آفتوں میں بھی ہمارا ایسا ہو جاتا ہے معاملہ، ہماری زبان ایسے چلنے لگتی ہے، ہماری زبان ایسے دوڑنے لگتی ہے کہ ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس سے ایمان بھی بگڑ سکتا ہے، عقیدہ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، انفرادی آفتوں میں جب کوئی کسی بھی مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ ہائے اس نوجوان کی کیا ہی عمر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت جلد بلا لیا۔ کہ میں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ہر انسان کا ایک مقدر ہوتا ہے، ہر انسان کی ایک نصیب ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک عمر ہوتی ہے، وہ اس عمر کو پاتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اور ہم کہتے ہیں
کہ بھلا اچھا نوجوان تھا، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، اس نے جوانی کے دن ہی کہاں دیکھے تھے، اس کو اور تھوڑا جینے کا حق تھا. اس طریقے کی باتیں ہم بیان کر کے اپنے ایمان کو خراب کر لیتے ہیں. اور انفراد اجتماعی طور پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہو، جہاں کہیں بھی پریشانیاں اور علمیں آ رہی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان بستیوں پر رحم نہیں کر رہا ہے. وہاں معصوم بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہمارے زبانوں سے نکلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے، منان ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں جگہ پر ظلم ہو رہا ہے اور اس پر نظر نہیں رکھ رہا ہے، یہ ہم بتائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو اس جیسے الفاظوں سے ہم اپنا ایمان بگاڑ لیتے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حدیث قدسی کے ذریعے سے فرمایا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اگر وہ میرے تعلق سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کو بھلائی عطا کرتا ہوں. اگر میرے تعلق سے برائی کا ارادہ رکھتا ہے تو میں اس کو برائی عطا کر دیتا ہوں، اس کے ساتھ برا کرتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ضروری ہے. اور دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن کیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام غلطی ہو گئی، اپنی بستی والوں کو چھوڑ دیا، کشتی میں بیٹھ گئے، اور پھر کشتی والوں نے جب دیکھا کہ کشتی ڈاواڈول ہو رہی ہے، کشتی موجوں کی تپیڑوں میں آ رہی ہے، تو کہنے لگے کہ کوئی اللہ کا نافرمان بندہ موجود ہے. کشتی سے باہر حضرت یونس علیہ السلام کو پھینک دیا گیا، مچھلی کے پیٹ میں رہے. ایسی تاریکیوں میں رہنے کے باوجود، مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہنے کے باوجود، ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہوئے اور یہی اقرار کر رہے ہیں کہ پروردگارا تو اگر معاف نہیں کرے گا تو میرا نقصان ہو جائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگارا تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے تھا. پروردگار حالات کو دوش نہیں دیا، رب العالمین کو دوش نہیں دیا، بلکہ اپنے حالات کو اپنے لیے قرار دیا کہ ان حالات کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا ہے، ان حالات کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا ہے. اور دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام، وہ ایوب، اور آج ہمیں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے اکثر لوگ بیمار پڑتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ کئی دن ہاسپٹل میں رہتے ہیں، اور ایسے حالات، ایسی بیماریاں ہم نے دیکھی ہیں کہ کئی لوگ اپنے بیماریوں سے، اپنے گھر والوں کی بیماریوں سے، اپنے بچوں کی بیماریوں سے اس قدر پریشان ہے کہ وہ در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اپنے زندگی کا کل سرمایہ وہ اپنے بچوں کی بیماریوں میں لگا چکے ہیں، اپنے گھر والوں کی اپنی بیماریوں میں لگا چکے ہیں. اور وہ لوگ یہاں تک کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں. ایسے لوگ اور ہم بھی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اور تندرستی دی ہے، چھوٹی موٹی بیماریوں پر ہم گھبرا جاتے ہیں، چھوٹی موٹی بیماریوں پر ہماری زبانوں سے شکوہ و شکایت کے لمبے پل باندھنے لگتے ہیں. ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 17 سال تک بیماری میں مبتلا رکھا. نہ صرف بیماری میں، اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تفسیر حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے یہ آیت جو میں نے پہلے تلاوت کی ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، اموال میں کمی کر کے، تمہارے اپنی جانوں میں کمی کر کے، تمہارے اپنے پھلوں میں کمی کر کے.
یہ ساری چیزیں حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب گھرانے کے تھے، بلکہ مالدار گھرانے کے، کثیر العیال، بہترین قسم کے آدمی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا، ساری اولادوں کا انتقال ہو گیا، بیماری ایسے لگ گئی کہ سارا کا سارا مال ختم ہو گیا، اور رشتہ داروں نے دھتکار دیا، گاؤں والوں نے بستی سے نکال دیا، اکیلے تنے تنہا بیوی کے ساتھ پڑے رہے. 17 سال تک بیماری سے لڑتے رہے. کبھی یہ نہیں کہا پروردگارہ تو نے مجھے بیمار میں مبتلا کیا ہے، پروردگارہ یہ بیماری تیری عطا کردہ ہے. کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ہاں کہ پروردگارہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو تو مجھے شفا عطا کرتا ہے. ہاں اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دیکھیے فرمان لگے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ کہنے لگے اے اللہ میں اس بیماری میں اس پریشان حال میں مبتلا ہوں، پروردگارہ تو اس سے پریشانی کو دور کر دے، پروردگارہ تو مجھ کو اس سے نجات دلا دے. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا پروردگار سے حسن ظن دیکھیے، پروردگار کے تعلق سے حضرت ایوب علیہ السلام کا کتنا اچھا خیال دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 17 سال بیماری سے لڑتے رہے. اور ہم جب ایسے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں، زمانوں کے تعلق سے شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں، ان لوگوں سے شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں جنہوں نے زندگی بھر ہم سے احسانات کیے ہیں، لیکن جب کبھی بھی ایسے حالات پڑ جاتے ہیں تو ہم ان کے بھی ساتھ تعلق سے شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. ہاں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو یاد رکھیے، رب انی مسنی الضر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پروردگارہ مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے. یہ نہیں کہا کہ پروردگارہ تو مجھے تکلیف دیا ہے، بلکہ رب انی مسنی الضر، پروردگارہ مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن انسان کو بیماریوں سے نکال دیتا ہے، آفتوں اور آزمائشوں سے نکال دیتا ہے، اور اس کو انسان کو ایک پرسکون زندگی عطا کرتا ہے. یہ حالات اتنے ہی نہیں ہیں، ذرا دیکھیے مائے ہاجرہ علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مائے ہاجرہ کو مکہ کی چٹیل وادیوں میں، جہاں پر نہ تو کوئی چرند رہتا تھا، نہ کوئی پرند رہتا تھا، نہ کوئی درخت موجود تھے، نہ تو انسان موجود تھے، کوئی بھی نہیں تھے، بس تھوڑا سا توشہ باندھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ننھا منا بچہ، تقریباً 1-1.5 ماہ کا بچہ، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ دیا گیا، مکہ کی وادیوں میں انہیں چھوڑ دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر کے جانے لگے. مائیں ہاجرہ نے آواز لگائی، کہنے لگے کہ ہمیں اس بے آب و گیا میں، اس ایسے چٹیل وادیوں میں، اس ویران جگہ پر ہمیں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر کے بھی جواب دیا، چلنے لگے. مائیں ہاجرہ نے پوچھا کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ کہنے لگے ہاں. تو مائیں ہاجرہ کا جواب یہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا. کتنا حسن ظن ہے، کتنا حسن ظن ہے، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. دور دور تک دیکھ رہی ہیں، انسان تو انسان، حیوان اور جانور تک بھی موجود نہیں ہے، چرند پرند موجود نہیں ہے، کئی درخت نہیں ہے، ایسی جگہ پر کہاں سے اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا؟ انسان کا ایمان لڑکھڑا جاتا ہے، انسان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے. ہمارے پاس کئی اسباب موجود ہونے کے باوجود ہمارا یہ بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں ہے، یہ اعتقاد، یہ حسن ظن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا نہیں ہے.
جو مائی ہاجرہ رضی اللہ تعالی علیہ السلام کا تھا۔ دیکھیے آج وہی چٹیل میدان ہے، وہی چٹیل میدان ہے جہاں پر سارے لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں جو بھی گیا ہے وہاں کے نظاروں سے، وہاں کے برکتوں سے، وہاں کی رحمتوں سے وہ خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا نتیجہ دیکھیے۔ ایسے وقت میں جب آفتیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ بار بار ہمارے اپنے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ہم سے، ان گناہوں کو یاد کر کے پروردگار سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری آفتوں کو ختم نہیں کرے گا، ہماری آزمائشوں کو ہم سے دور نہیں کرے گا، جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں ایک غلطی ہوتی ہے، دنیا میں اتار دیے جاتے ہیں، دنیا میں اتار دیے جاتے ہیں، اور جب غلطی کا شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے، بارہا اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، پروردگار سے دعا مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، پروردگار ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، وان لم تغفر لنا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا، وترحمنا، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے گا، لنکونن من الخاسرین، تو پروردگارہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ دیکھیے آج ہم کیسے کیسے پریشانیوں میں مبتلا نہیں، کبھی کاروبار کے تعلق سے پریشان رہتے ہیں، کبھی اولاد کے تعلق سے پریشان رہتے ہیں، کبھی مسائل، گھریلو مسائل کو لے کر کے ہم پریشان رہتے ہیں، کبھی ملی اور قومی مسائل کو لے کر کے ہم پریشان رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گناہوں کی طرف نادم ہو کر پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا۔ اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے حالات کو درست نہیں کرتا۔ ذرا غور کر کے دیکھ لیجئے، ایک دنیا کا مسئلہ لے لیجئے، کوئی انسان اگر کسی سے غلطی کرتا ہے اور اس انسان سے کبھی وقت ضرورت کام پڑ جاتا ہے، تو انسان کا یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ پہلے پچھلی غلطیوں پر تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے، پچھلی غلطیوں پر تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد میں دیکھا جائے گا کہ تمہارا یہ کام سنایا جائے یا تمہارا یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ آج ازدواجی مسائل میں طرفین سے یہی سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہی مطالبہ رکھا جاتا ہے کہ اس نے فلاں غلطی کی تھی تو لہذا پہلے وہ ہم سے معافی مانگے گی یا معافی مانگے گا، اس کے بعد میں ہم سوچیں گے کہ ہمیں یہ آگے رشتہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، آگے ہمیں زندگی گزارنا ہے یا نہیں گزارنا ہے۔ تو ایک انسان ہو کر کے چھوٹی سی چھوٹی غلطیوں پر سب سے پہلے وہ معافی کا مطالبہ کرتا ہے، تو پروردگار عالم جو ہمیں دن رات ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں روزی روٹی عطا کرتا ہے، ہمیں چین و سکون عطا کرتا ہے، ہمیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع میسر کرتا ہے، ایسا پروردگار کیا؟ اور ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم اس سے معافی بھی نہ مانگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعَبْدُ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کر دیتا ہے، اس کے توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے۔ غور کر کے دیکھیے کہ ہم آفات میں، پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن
اختیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر زیادتی کی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر رکھا۔ اور تیسری چیز سب سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کثرت سے دعائیں مانگی جائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جائیں، انفرادی آفتیں ہوں، اجتماعی آفتیں ہوں، ساری کی ساری یہ آفتیں ختم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول مویشی ہلاک ہو گئے، راستے تباہ ہو گئے، آپ دعا کیجئے، قحط سالی پڑ چکی ہے۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، ابھی ہاتھ بھی نیچے نہیں گرے تھے کہ ابر آلود ہو گئے۔ مسجد سے نکل کر کے صحابہ بھی گھر بھی نہیں پہنچے تھے کہ ایسی موسلا دھار بارش ہوئی، ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ 8 دن تک بارش برستی رہی۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی صحابی رسول تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اب بھی ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، راستے پھوٹ گئے ہیں اس ہلاکت خیز بارش کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ہاتھ اٹھایا، دعا مانگی، بارش اسی وقت رک گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی صحابہ اپنے گھروں کو بھی نہیں پہنچے تھے کہ مکمل سورج سارے مدینے پر چھانے لگا۔ یہ دعاؤں کا نتیجہ، یہ دعاؤں کی برکت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، مصیبتوں میں پریشانیوں میں دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، مصائب و عالم میں ہم دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک حدیث رسول ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوشحالی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے اور اس کا شکر ادا کرے۔ خوشحالی کے ایام میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، اس کی عبادتوں سے روگردانی کرنے لگتے ہیں، نافرمانی پر اتر آتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے درمیان خوشحالی موجود ہو، تم پر خوشحالی آ جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور مصائب میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ چوتھی چیز جو ہمیں مصیبتوں اور آفات سے نجات دلائے گی، پریشانیوں سے نجات دلائے گی، وہ ہے استغفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار، توبہ و استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آج اس کو ہم نے سرے سے بھلا دیا ہے۔ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے آپ علماء اکرام کے بیانات، اٹھا کر کے دیکھ لیجیے احادیث کو، ساروں کے سارے یہی کہتے ملیں گے آپ کو کہ اگر کوئی استغفار کرتا ہے تو 90% اپنے مسائل سے وہ نجات پا جائے، 90% مسائل سے وہ اپنے آپ کو دور کر لے گا۔ استغفار کے اندر اس قدر طاقت ہے، استغفار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ انسان کے 90% مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، صحابہ کرام پریشان تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ قحط سالی بہت زوروں پر ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکل گئے، نماز ادا کی، استغفار کرنے لگے، کہنے لگے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے ساتھیوں کو معاف کر دے۔ جب یہ کہنے لگے تو صحابہ اکرام نے کہا اے امیر المومنین ہمیں بارش چاہیے، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد ہی اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں برساتا ہے، اور کہنے لگے سورہ نوح کی وہ آیتیں پڑھنے لگے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا
کہ تم استغفار طلب کرو، تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائی جائیں گی، تمہارے لیے اولاد عطا کیے جائیں گے،